فیصلہ آ گیا، کس چیز کا فیصلہ آ گیا کہ بیرون ملک سے جو پیسے ایک پولیٹیکل پارٹی لائی فنڈنگ کی صورت میں، ڈونیشنز کی صورت میں، اس پیسے کی قانونی طور پہ کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ اس میں فورن فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے یا کہ وہ پروہبٹیڈ فنڈ کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ قانونی پوائنٹ تھا کہ جو عدالت نے سیٹل کرنا تھا۔ تو اس قانونی پوائنٹ پہ جانے سے پہلے پاکستانی قوم ایک اور بھی سوال کر رہی ہے کہ جناب بیرون ملک سے پیسہ جو تھا پارٹی کے فنڈنگ کے نام پہ جو لایا اس کا تو احتساب ہو گیا، وہ جو اپنے ملک سے کروڑوں اربوں ڈالر کی لوٹنگ اور پلنڈرنگ ہوئی، چوری ہوا اور وہ پیسہ بیرون ملک چلا گیا جس میں سزائیں بھی ہو گئی، لیکن وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں آج بھی اسی طریقے سے شاہانہ زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اس پیسے کا وہ جو منی لانڈرنگ، وہ جو ٹی ٹی والا تھا اربوں روپے کا، تو ادھر احتساب کرنے کی بجائے تو وزارت عظمیٰ دے دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ کوشچن ہے کہ جو اب اس فیصلے کے آنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں بڑے ایک شور و غور سے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے پاکستان میں۔ نمبر دو، جو آپ نے بات کی کہ یہ فیصلہ آ گیا، اب آپ کے توسط سے لوگوں کو میں نے جیسے کہا پروہبٹیڈ فنڈ اور فورن فنڈنگ کی بڑی ایک سمپل سی مثال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو بیرون ملک یا پاکستان سے کسی بھی انڈیویجول سے، کسی بھی شخص سے ڈونیشنز لینا یا کوئی فنڈز لینا یا کوئی کلیکشن کرنے کی اجازت ہے پارٹی کے نام پہ، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو کسی ملٹی نیشنل سے کمپنی سے وہ فنڈنگ نہیں کر سکتے، اور پاکستان میں کسی بھی کمپنی سے جیسے کہ ایس سی سی پی میں رجسٹر ہوتی ہیں کمپنیز، اس سے کسی قسم کی ڈونیشنز یا فنڈز نہیں لے سکتے، اور اگر وہ لیں گے تو وہ فنڈ جون سی ہے وہ جو الیکشن آرڈر 2002 ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے تحت وہ فنڈ کہلائے گا پروہبٹیڈ فنڈ، اور جب ایک دفعہ عدالت اس کو ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ پروہبٹیڈ فنڈ ہے تو پھر عدالت کے پاس اس کی سزا کیا ہے کہ عدالت نے ایک شوکاز دینا ہے اور اس پارٹی سے کہنا ہے کہ چونکہ یہ پروہبٹیڈ تھا، آپ کو اجازت نہیں تھی ان سے کلیکٹ کرنے کی، تو یہ کیوں نہ ہم بحق سرکار ضبط کر لیں۔ وہ پروسیجر بھی آج اڈاپٹ کر لیا گیا، ایک شوکاز بھی دے دی گیا۔ فورن فنڈنگ یہ ہوتی ہے، اسی الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی دیا ہوا ہے کہ جب آپ کسی فورن گورنمنٹ سے یا فورن پولیٹیکل پارٹی سے، جیسا کہ اگر آپ کسی اسرائیل سے، انڈیا سے، امریکہ سے، وہاں کی حکومت سے کوئی پیسہ لے رہے ہیں یا وہاں کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے پیسہ لے رہے ہیں اور وہ ثابت ہو جائے، تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک ریفرنس بھیجے گی گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ اٹھا کے وہ ریفرنس آگے بھیجے گی سپریم کورٹ کو، جو کہ پارٹیز کو بلائے گی، اور اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے، کسی بیرونی ملک سے آئی ہے، بیرونی پولیٹیکل پارٹی سے آئی ہے، تو اس پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیپٹر تو ٹوٹلی کلوز ہو گیا فورن فنڈنگ۔ بہت ساری ایسے بھی ایشوز سامنے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے کہ ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 2012 میں فنڈنگ آتی رہی اور یہ تقریباً ٹوٹل $3,75,920.51 جو ہیں یہ آئے، اور یہ اس کو بھی تعین کیا جائے گا کہ یہ پیسہ کس نے دیا ایمبیسی میں، اور وہاں سے پھر کیسے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ آپ جب پی ٹی آئی کا یہ کر رہے ہیں فیصلہ، تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا بھی ڈیسیژن دیجئے، اور جلد از جلد دیجئے۔ ساتھ ہی آنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اب یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ نہیں آیا، لیکن اب وہ فوراً سے پیشتر آنا چاہیے الیکشن سے پہلے کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب یہ جو پارٹی فنڈنگز ہیں یہ کہاں سے آتی تھی، کیا وہ پروہبٹیڈ تھی ان کے کیس میں بھی، یا وہ فورن فنڈنگ تھی، یا کسی پارٹی کو کیا کسی بیرون ملک سے بھی کوئی ڈائریکٹ پیسہ ملا ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک بات رہے گی اب یہ 351 غیر ملکی کمپنیز، اس سے جو پیسہ آیا ہے وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ میں جائے گا؟ دیکھیں نا، باہر کا یہی لکھا ہوا ہے، آل دو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں جو بیرون ملک سے لکھا ہے کہ آپ بیرون ملک سے کسی انڈیویجول سے لے سکتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل سے نہیں لے سکتے۔ وہاں پہ آل دو کہ جو کمپنیز ہیں ان کی حد تک خاموشی ہے، لیکن پھر بھی کمپنیز کیا ہوتی ہیں، انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں، ایل ایل سی ہوتی ہے، دوسری جو کمپنیز ہوتی ہیں پبلک لمیٹڈ، جیسے دبئی میں ہیں، امریکہ میں ہیں،
تو ان سے اگر کوئی پیسہ جنریٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹس میں لینڈ کرتا ہے تو وہ اور اس میں پیسے ڈالنے والے اگر ڈونرز پاکستانی ہوں، اگر ڈونرز پاکستانی بھی ہیں، ایون اگر پاکستان اوورسیز پاکستانی ہوں، کوئی بھی ہو، اوورسیز ہو، پاکستانی ہو، یا ایون اگر پاکستان کے اندر میری یا آپ کی کوئی کمپنی ہے SECP کے پاس رجسٹرڈ ہے، تو ہم اس کمپنی سے وہ ڈونیشن بھی نہیں دے سکتے کسی پارٹی کو، اور ہم اس کمپنی سے کوئی پارٹی فنڈ نہیں دے سکتے. اس کی ممانعت ہے، پروہبٹ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو ممنوعہ فنڈ یا پروہبٹڈ فنڈ کہا جاتا ہے. تو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ان کیمن آئلینڈ، تو مطلب اس سے تو وہ ابراج گروپ آف کمپنیز نے وہاں سے پیسے دیے اور وہ ڈالر 21,21,500 انہوں نے دیے. انہوں نے اگر کمپنی کے اکاؤنٹ میں یہ ڈالے اور پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوئے، آلدو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ PTI نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی شو کی ہوئی ہے، لیکن یہ چیریٹی کرکٹ فار دی جنریشن آف فنڈ سے ون ڈے میچ ہوا تھا، وہاں سے یہ جنریٹ ہوئی تھی. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں گئی اور پھر وہاں سے آئے تو obviously یہ پروہبٹڈ فنڈ کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے تحت آتی ہے، اور اس کو ضبط کرنے کا ایک شو کاز جو ایشو ہوا ہے اس کا اگر یہ سیٹسفیکٹری جواب دے دیں گے تو یہ ضبط نہیں ہوگی، اور اگر سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہوا تو یہ پیسے واپس بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے. اور اس کا اس سے زیادہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آئین اور قانون میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو بات ہو رہی ہے سرٹیفکیٹ کی یا حلفیہ بیان کی یا ڈونیشن کی، یا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جی انہوں نے ڈکلیریشن دی، یہ کوئی ڈکلیریشن نہیں دی انہوں نے. ڈکلیریشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ نیچے ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں، ایک حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری پاکستان میں یہ پراپرٹیز ہیں، بیرون ملک میں یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں، یعنی جو بھی آپ کی جیب میں ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس میں اگر آپ سیکشن 12 سب کلوز 3 پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی پارٹی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، وہ اپنے فنڈز کی تائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک سٹیٹمنٹ دیں گی، اور وہ سٹیٹمنٹ کسی بھی آڈیٹرز فرم سے آڈٹ ہوا سٹیٹمنٹ دیں گی، اور اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہاں یہ سٹیٹمنٹ جو ان سے ہے یہ ہمارا ہے، اور یہ ہم نے اس کمپنی سے آڈٹ کرایا ہے. سو اٹ از اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف سرٹیفکیشن. جیسا کہ آپ بیرون ملک اگر ٹریول کرتے ہیں تو آپ نادرا سے ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ ہاں جی اس کو کووڈ کا انجیکشن لگا ہوا ہے، یہ وہ ہے. ادروائز سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن میں قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس پر مزید بھی بات، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اس کے بعد جو آج پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی.